تو یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان، جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لے آیا، پھر نماز کا اہتمام کیا، واقام الصلاۃ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا، خشوع خضوع کے ساتھ، وصام رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ جل جلالہ اپنے اوپر فرض فرما لیتے ہیں کہ اس کو میں نے جنت میں پہنچانا ہے۔ ہاجر فی سبیلہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، اب آگے جہاد کرے نہ کرے، جہاد میں جائے یا جہاں پیدا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے، ہر حال میں جو اللہ کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، جہاد کرے نہ کرے یا وہیں بیٹھا رہے جہاں گھر میں پیدا ہوا، جس علاقے میں پیدا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے اوپر فرض فرما لیتے ہیں، واجب فرما لیتے ہیں کہ ان تین چیزوں کی بدولت، ایمان، نماز، روزہ، میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ افلا ننبئ الناس، اجازت ہو تو ہم آواز لگائیں، لوگوں کو بتائیں، جنت تو بڑی سستی ہے، ایمان، نماز، روزے پر جنت مل رہی ہے، کرو یہ تین کام کرو تاکہ سارے جنتی بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا ضرور بتاؤ، ضرور بتاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ جنت تو ملے گی، اور ایک جنت کے اوپر کے درجات ہیں، عالی درجات ہیں، اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان فی الجنہ، ساتھ میں یہ بھی بتاؤ، ان فی الجنہ 100 درجات، جنت میں 100 اوپر کے عالی شان منزلیں ہیں، عالی شان درجات ہیں، بالائی منزلیں ہیں جن کی تعداد 100 ہے۔ وہ کس کے لیے ہیں؟ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کل درجتین ما بین السماء والارض، 100 میں 100 کے وہ 100 درجے کتنے بڑے، ان میں فاصلہ کتنا، ہر دو کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر فرمایا بے شک ایمان، نماز، روزے پر جنت ملے گی، مگر یہیں نیچے مت کھڑے رہو، اوپر جانے کی کوشش کرو۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهَا جنت الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور سب سے اوپر کی جنت ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اس کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر مزید جنت نہیں، اس کے اوپر تو بس اللہ کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور جنت کی جتنی نہریں، شفاف پانی کی نہریں وہیں سے چلتی ہیں، شہد کی نہریں وہیں سے چلتی ہیں، اور دودھ کی نہریں وہیں سے چلتی ہیں، اور وَمِنْ خَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں وہیں سے چلتی ہیں۔ جنت کی شراب، جنت کی شراب جسے پی کر عقل ختم نہیں ہوتی، سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے، عقل پھر بھی سلامت رہتی ہے۔ دنیا کی شراب تو بکواس ہے، جنت کی شراب اعلیٰ شراب ہے۔ دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں، یہ وہیں جنت الفردوس سے چلتی ہیں۔ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، پھر اس کے تقاضے پورے کرو، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈالو، اس کے لیے راتوں کو اٹھو، اس کے لیے جد و جہد کرو، ایمان، نماز اور روزے پر جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ مگر صرف اسی پر قانع مت ہو جاؤ، آگے بڑھو۔ جیسے سائیکل والا، کبھی سائیکل سے بھی گزارا ہو رہا ہے مگر وہ کہتا ہے موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل والا کہتا ہے گاڑی ہو، گاڑی والا کہتا ہے اوپر کی گاڑی ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑی گاڑی ہو، تو اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے خشک روٹی کافی ہے،
خشک روٹی کافی ہے، خالی روٹی کافی ہے، چلو گرم ہو خالی روٹی، ہم کہتے ہیں نہیں سالن بھی ہو، سالن کے ساتھ پھر کہتے ہیں سلاد بھی ہو، سلاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں قورمہ الگ ہو، بریانی الگ ہو، میٹھا الگ ہو۔ اور دنیا کے معاملے میں تو ہماری حرص ختم نہیں ہوتی، ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی، ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ جنت کے معاملے میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ بس جنت مل جائے بہت ہے، جنت نہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس جنت کو لینے کے لیے، جنت کا اعلی مقام پانے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ صدیوں کی محنت اس ایک مہینے کی محنت کا مقابل بدل نہیں بن سکتی۔ ایک آدمی جس کو رمضان نہ ملے، صدیوں محنت کرتا رہے، صدیوں محنت کرتا رہے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان المبارک میں محنت کرنے والا جتنی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمریں تھوڑی عطا فرمائی، 60 سال 70 سال۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، 60-70 کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے بھی آگے جاتے ہیں، ورنہ 60-70 کے درمیان اس امت کی اوسط عمریں ہیں۔ اور یہ 60-70 سال عمر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پہلی امتوں کے مقابلے میں پہلی امتوں کو عمریں ملی 300 سال، 1000 سال، 3000 سال، 3000 سال کی عمریں، اور لمبے قد اور طاقتور قوت اور طاقت ایسی کہ نہ ان کا دانت ٹوٹتا ہے 3000 سال میں، نہ آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے، اور نہ ہاتھوں میں رعشہ آتا ہے، نہ کمزوری آتی ہے، بس موت آتی ہے اپنے وقت پر، ان کو پچھاڑ دیتی ہے۔ چلتے چلتے لوگ مر جاتے ہیں، یا مرنے سے پہلے معمولی سا بخار چڑھتا ہے، معمولی سی بیماری ہوتی ہے، وقت پورا ہوتا ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ باقی پوری عمر قوت اور طاقت والی اور صحت والی اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا فرمائی، تو ان میں عبادت کا ذوق بھی تھا، عبادت کا ذوق بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات سنائے کہ ان میں عبادت کا ایسا ذوق، 1000 مہینہ مسلسل عبادت کر رہے ہیں، اور ان کا ذوق ختم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو قیامت تک کے احوال بتائے گئے اور دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا، دکھایا بھی گیا کہ آگے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور دین میں، عبادات میں وہ پہلے والا ذوق نہیں ہے، اور عمر پہلوں کے مقابلے میں کم ہے۔ آپ رنجیدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، قرآن اللہ نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شوق بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے ہمارے حبیب آپ کو کیا خبر، شب قدر اپنے اندر کیا کچھ لیے ہوئے ہے، اور کتنی عظیم رات ہے، اور کتنی عالی شان رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینہ مسلسل پہلی امتوں کا آدمی عبادت کرتا رہے، 1000 مہینہ سجدے میں گزارے، رکوع میں گزارے، اور اللہ کی عبادت میں گزارے، پلک جھپکنے کے برابر بھی 1000 مہینے میں کوئی نافرمانی نہ کرے، مسلسل اللہ کی عبادت کرے پہلی امتوں کا آدمی۔ اور اس امت کا ایک شخص ایمان احتساب، 2 شرطیں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے، احتساب اخلاص کا ایک اعلیٰ پیمانہ ہے، اس پیمانے کو لے کر، اس اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے، 1000 مہینے مسلسل عبادت کرنے والوں سے کئی گنا آگے نکل جائے۔